دوستو یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج کے دور میں دنیا کے لگ بھگ سبھی عرب دیش اپنے بڑے بڑے اور عجیب و غریب پروجیکٹ کو لے کر جانے جاتے ہیں، چاہے بات ہو دنیا کی سب سے اونچی عمارت یعنی برج خلیفہ کی یا پھر سعودی عربیہ کی دی لائن سٹی کی۔ یہ سارے ہی وہ پروجیکٹ ہیں کہ جن کے اوپر کام صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے نہیں کیا گیا ہے بلکہ دنیا کو حیران کرنے کے لیے بھی کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے عرب دیشوں کی اس ریس میں قطر جیسا ایک امیر ملک پیچھے کیسے رہ سکتا تھا، لہٰذا اس نے بھی اسی طرح کے ہی کسی پروجیکٹ پر کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ مگر قطر نے جس پروجیکٹ کو چنا وہ صرف دنیا کے ہی لیے نہیں بلکہ خود عرب دیشوں کے لیے بھی حیران کر دینے والا تھا۔ ایک ایسا پروجیکٹ کہ جس کے بارے میں شاید عرب دیش کبھی اپنے دماغ میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں فیفا ورلڈ کپ کی، وہی فیفا ورلڈ کپ کہ جو اس بار یعنی سن 2022 میں قطر میں ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس بار کی میزبانی یعنی ہوسٹنگ قطر کو ہی دی گئی ہے۔ آپ میں سے جو لوگ بیسک طور پر بھی فیفا ورلڈ کپ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، میں ان کو بتا دوں کہ دراصل جو فیفا ورلڈ کپ ہے وہ فٹ بال کا ورلڈ کپ ہے، یعنی جس طرح سے کرکٹ کا ورلڈ کپ ہوتا ہے بالکل اسی طرح سے جو فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوتا ہے اس کو ہی فیفا ورلڈ کپ کہا جاتا ہے۔ مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فٹ بال کرکٹ کی طرح انڈیا، پاکستان، آسٹریلیا، انگلینڈ اور ان جیسے صرف گنے چنے دیشوں میں مشہور نہیں ہے، بلکہ فٹ بال تو ایک ایسا گیم ہے کہ جس کو دنیا کا سب سے مشہور گیم مانا جاتا ہے۔ یعنی آج کے دور میں پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ کھیل کوئی دیکھا جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف فٹ بال ہے۔ اب آپ لوگ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہر 4 سال کے بعد یہ ورلڈ کپ ہوتا ہوگا تو لوگوں کی دیوانگی کا کیا عالم ہوتا ہوگا، اور خاص طور سے وہ دیش کے جس میں 4 سال کے بعد یہ ورلڈ کپ کھیلا جاتا ہوگا، آخر اس کی ترقی کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ وہ نہ صرف بے شمار پیسہ بناتا ہوگا بلکہ اس دیش کا کلچر، اس دیش کا ٹورزم اور اس دیش کی اتنے انٹرسٹنگ ویڈیوز کے بیچ میں جو یہ ایڈ آ جاتی ہے نا، دیکھ کر جاتی ہے۔ اس طرح کی ہر چیز حد سے زیادہ پروموٹ ہوتی ہوگی، کیونکہ جو لاکھوں لوگ اس دیش کو فیفا ورلڈ کپ کی وجہ سے وزٹ کریں گے ان میں بہت سارے ایسے بھی ہوں گے کہ جو اس دیش کے کلچر اور اس دیش کی چیزوں کو بے حد پسند کرنے لگیں گے، اور وہ صرف فیفا ورلڈ کپ ہی میں نہیں بلکہ اس کے بعد بھی اس دیش میں بار بار وزٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہی وہ سارے فائدے ہوں گے کہ جو ایک دیش کی قسمت کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیں گے۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی یعنی ہوسٹنگ کو لے کر حد سے زیادہ کمپٹیشن رہتا ہے۔ ہر دیش یہی چاہتا ہے کہ آنے والے ورلڈ کپ کی میزبانی اس کو مل جائے، اور ان ساری چیزوں کو ووٹنگ کے ذریعے سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ قطر کو فیفا ورلڈ کپ کی جو ہوسٹنگ ہے وہ سن 2010 میں ملی تھی، اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ سن 2010 میں قطر نے اس میزبانی کو امریکہ اور جاپان جیسے طاقتور دیشوں کو ہرا کر جیتا تھا۔ یعنی ہوسٹنگ کی لسٹ میں قطر کے علاوہ امریکہ، جاپان اور اس جیسے بہت سارے طاقتور دیش موجود تھے، مگر ان سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے سن 2022 فیفا ورلڈ کپ کی ہوسٹنگ قطر کے حوالے کر دی گئی تھی۔ یہ چیز اس دور میں امریکہ، جاپان اور ان جیسے دیشوں کو بہت زیادہ بری لگی تھی، کیونکہ وہ سب یہ سوچ کر حیران تھے کہ آخر قطر جیسے دیش کو میزبانی کیسے دے دی جا سکتی ہے، ایک ایسا دیش کہ جو سائز میں بھی نہ صرف بہت زیادہ چھوٹا ہے بلکہ فیفا ورلڈ کپ میں بھی اس کا اپنا کوئی ریکارڈ نہیں رہا ہے، کیونکہ نہ تو اس کی ٹیم زیادہ مشہور تھی اور نہ ہی اس طرح کی اس کی کوئی اور انوالومنٹ رہا کرتی تھی۔ شروع میں ہوسٹنگ ملنے کے بعد قطر کی قابلیت کے اوپر بھی ان سارے دیشوں کی طرف سے لگاتار سوال اٹھائے جا رہے تھے۔ سوال یہ تھا کہ آخر اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود بھی اور اتنی کم آبادی ہونے کے باوجود بھی قطر دیش فیفا جیسے بڑے ورلڈ کپ کو کیسے مینج کرے گا؟ جب لاکھوں لوگ یہاں پر آئیں گے تو ان کو کہاں پر رکھے گا؟ ان کے ٹرانسپورٹ کا انتظام کیسے کرے گا؟ وہ لوگ کہاں رہیں گے؟ کیا گھومیں گے؟ کیا کھائیں گے؟ آخر اس بات کا کیا جواب ہے؟ کیونکہ دوستو یاد رہے کہ سن 2010 میں جب قطر کو فیفا کی ہوسٹنگ ملی تھی تو یہ وہ دور تھا کہ جب قطر کے پاس ٹھیک ٹھاک اسٹیڈیم بھی موجود نہیں تھے، تو ظاہر ہے یہ سوال اٹھنا تو بالکل جائز تھے۔ اس کے علاوہ وہاں کے موسم کو لے کر بھی سوال اٹھائے جا رہے تھے، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ قطر میں گرمی کتنی خطرناک لیول کی پڑا کرتی ہے۔ مگر دوستو قطر کو سب سے زور کا جھٹکا اس وقت لگا کہ جب قطر کے اوپر یہ آروپ لگے کہ قطر نے فیفا ورلڈ کپ کی ہوسٹنگ کو جیتا نہیں ہے بلکہ خریدا ہے، یعنی جتنی بھی ووٹنگ ہوتی ہے اس میں قطر نے پیسوں کے ذریعے سے رشوت دی تھی اور بہت سارے ووٹس کو خریدنے کی کوشش کی تھی، اور ان خریدے ہوئے ووٹوں کی مدد سے ہی فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی قطر کے پاس پہنچ گئی تھی۔ حالانکہ دوستو بعد میں فیفا نے اس کی جانچ بھی کروائی تھی جس میں اس کے ہاتھ کوئی خاص ثبوت نہیں لگ سکے تھے، مگر ہاں فرانس جیسا دیش آج بھی ان ساری چیزوں کی جانچ کر رہا ہے۔
RH نیٹورک کے نالجبل فرینڈز، اب قطر کے سامنے دو بڑے بڑے چیلنج آ چکے تھے۔ پہلا چیلنج تو یہ تھا کہ فیفا ورلڈ کپ کو اس طرح سے مینیج کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو صرف فیفا ورلڈ کپ تک ہی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے اپنی دیش کی طرف اٹریکٹ کیا جا سکے، اور دوسرا چیلنج یہ تھا کہ ان سبھی کو منہ توڑ جواب دینا کہ جو قطر کی قابلیت پر سوال اٹھا رہے تھے۔ دوستو، سن 2010 میں فیفا ورلڈ کپ اپنے نام کرنے کے بعد اب قطر نے دن رات ایک کر کے اپنے مشن پر بڑی تیزی کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ اس نے نہ صرف 8 ورلڈ کلاس اسٹیڈیم بنوائے بلکہ پوری ایک پلانٹ سٹی بھی بنوا ڈالی۔ اس کے علاوہ پوری دنیا بھر سے جو فٹ بال فینس قطر میں آئیں گے ان کے رہنے کے لیے لگژری اپارٹمنٹس، ولاز، 5 اسٹار ہوٹلز، کروز شپ ہوٹلز اور فین ولیجز بھی بنوائے گئے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قطر نے اپنی تصویر کو ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ قطر نے پچھلے کچھ سالوں کے اندر ہی فیفا ورلڈ کپ کے لیے جو عالیشان اسٹیڈیم تیار کروائے ہیں وہ بھی دنیا میں ایک الگ مثال پیش کر رہے ہیں۔ ان میں سے کسی کا شیپ تو پرانے دور کے ایک خیمے کی طرح ہے، کسی کا شیپ ایک شپ کی طرح ہے یعنی پانی والے جہاز کی طرح، تو کوئی مسلمانوں میں جو ٹوپی پہنی جاتی ہے اس کے شیپ کا لگ رہا ہے، تو کوئی ایک ڈائمنڈ کی طرح لگ رہا ہے۔ یعنی ہر اسٹیڈیم کو ہی اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ جس کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی انسان دیوانہ ہو جائے گا اور یہ سوچے گا نہ جانے اسٹیڈیم نہیں اس نے کیا دیکھ لیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ان سبھی اسٹیڈیمز کے اندر 5 اسٹار ہوٹلز کے ساتھ ساتھ شاپنگ مالز، اسپا سینٹر، سوئمنگ پولز اور اس جیسی بہت ساری فیسلٹیز بھی موجود ہوں گی، اور ان سب کی وجہ سے انسان یہ کہہ سکے گا کہ دراصل وہ ایک اسٹیڈیم میں نہیں بلکہ کہیں اور آ چکا ہے، کیونکہ عام طور پر دنیا کے دوسرے اسٹیڈیمز میں اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ قطر نے فیفا ورلڈ کپ کی تیاری کے ساتھ ہی ان سارے دیشوں کو بھی منہ توڑ جواب دیا ہے کہ جو شروع میں اس کی قابلیت پر شک کر رہے تھے اور اس کے سائز کی وجہ سے بھی اس کے اوپر سوال اٹھا رہے تھے، کیونکہ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ قطر میں ہونے والا فیفا ورلڈ کپ اتہاس کا سب سے مہنگا ورلڈ کپ ہو رہا ہے۔ ایون جتنے بھی اتہاس میں پہلے فیفا ورلڈ کپ ہو چکے ہیں، اگر ان کو ایک جگہ پر الگ ملا بھی دیا جائے اور ان کے سارے خرچے کو ٹوٹل کیا جائے تو وہ سارے فیفا ورلڈ کپ مل کر بھی اس ایک ورلڈ کپ کے خرچے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، یعنی یہ ساروں کو ملا کر بھی سب سے مہنگا ہے۔ دی گارڈین کی ایک رپورٹ کے مطابق قطر ہر ہفتے لگ بھگ $500 ملین 2022 فیفا ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے خرچ کر رہا ہے، اور یہ کام وہ پچھلے لگاتار 10 سالوں سے کرتا آ رہا ہے۔ اس حساب سے قطر ابھی تک لگ بھگ $230 بلین فیفا ورلڈ کپ 2022 کے لیے خرچ کر چکا ہے، اور یہ رقم انڈین کرنسی میں لگ بھگ 19,000 ارب کے قریب بنتی ہے۔ قطر نے پوری دنیا کو یہ سندیش دے دیا ہے کہ کسی کو اس کے سائز سے جج نہ کیا جائے، کیونکہ سائز میں وہ بھلے ہی چھوٹا ہو مگر وہ عرب دنیا کا سب سے امیر دیش ہے۔ ایون اگر GDP پر کیپیٹا کے حساب سے دیکھا جائے تو قطر دنیا کا ہی سب سے امیر دیش بن جاتا ہے، اور اس بات کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ انڈیا میں رہ کر ہر مہینے 1,12,000 روپے کما رہے ہیں تو قطر میں یہ اس انسان کی سیلری ہوتی ہے کہ جو وہاں پر سب سے غریب مانا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر غریب نام کا کوئی کانسیپٹ ہی موجود نہیں ہے۔ فی الحال دوستو، قطر فیفا ورلڈ کپ بھلے ہی سر پر آ چکا ہو مگر اس سے جڑے ہوئے جو وواد ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے اچانک سے اس وقت ہلہ مچ گیا تھا کہ جب قطر نے آفیشیلی یہ اعلان کر دیا تھا کہ اسٹیڈیم کے اندر یعنی کھیل کے دوران شراب پینا وغیرہ یا لانا الاؤ نہیں ہوگی، کیونکہ قطر ہمیشہ سے ہی اس بات پر زور دیتا آیا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ میں آنے والے ہم دنیا بھر کے لوگوں کی مہمان نوازی کریں گے، ان کا ویلکم کریں گے، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے ہوں، کسی بھی نسل سے ہوں، کسی بھی دیش سے ہوں، مگر ان کو بدلے میں ہمارے کلچر کا سمان کرنا ہوگا، یعنی ان ساری چیزوں کو فالو کرنا ہوگا کہ جو قطر کے لوگ آلریڈی فالو کرتے ہیں، کیونکہ قطر ایک ایسا دیش ہے کہ جس کا مسلم کلچر ہے اور مسلم رولز کے حساب سے ہی اس کو چلایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قطر کی طرف سے شراب کو بین کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کھیل کے دوران LGBTQ کو پروموٹ کرنے کے اوپر تو قطر کی طرف سے پہلے ہی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ آخر یہ کیا چیز ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے جان سکتے ہیں، کیونکہ آلریڈی میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ قطر گورنمنٹ کی طرف سے پورے دیش میں جگہ جگہ پر ایسے بہت سارے پوسٹرز بھی لگائے گئے ہیں کہ جس کے اوپر آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں